ڈاکٹر ادریس صدیقی اردو دنیا میں بچوں کے لیے سائنسی کتابیں لکھنے کے لیے مشہور ہیں۔ آپ نے تعلیم کو سزا سے مزہ میں بدلنے کا ایک مشن جاری کر رکھا ہے۔ اب تک 60 سے زیادہ کتابیں بچوں کی رہنمائی کے لیے لکھ چکے ہیں۔ علی گڑھ کے ایک علمی خاندان سے تعلق ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی میں کئی برس تدریس کے بعد فی الحال کینیڈا میں مقیم ہیں۔ آپ نے کینیڈا سے یہ 5 منٹ کی انتہائی اہم گفتگو ہمیں بھیجی ہے، جس کا لفظ لفظ ہر استاذ کے لیے رہنما ہو سکتا ہے۔ ابتدائی تعلیم بنیادی ہے اور اس کی اہمیت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ مستقبل کی بنیاد ابتدائی تعلیم پر منحصر کرتی ہے۔ اگر ابتدائی تعلیم دلچسپ نہ ہو اور بچے اس سے اوب جاتے ہیں تو پھر انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بنیادی تعلیم میں کچھ لازمی تبدیلیاں ہیں جو کی جانی چاہیے۔ اس بات کا اشارہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں بھی کیا گیا ہے۔ ان گائیڈ لائنز میں یہ کہا گیا ہے کہ بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ ایک تو کہانی سنانے کے طریقے سے ہونی چاہیے اور دوسرے وہ دلچسپ ہونی چاہیے۔ یہ دونوں باتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ہماری ابتدائی تعلیم اور اس کا طریقہ کار غیر دلچسپ ہے، بچوں پر ایک بوجھ ہے، اور یہ تمام چیزیں مل کر ابتدائی تعلیم کو بچوں کے لیے سزا میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے دلچسپ طریقہ اختیار کیا جائے، اور کہانیاں اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اگر بچوں کے اسباق یا لیسن پلان کہانیوں کی شکل میں ہوں تو وہ بخوشی اسے سنتے، سمجھتے اور ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ کہانیوں سے تعلیم دینے کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے یا اس کی ابتدا کی جانی چاہیے۔ کہانیوں کو محض ذہنی تفریح کا ایک ذریعہ ہی نہیں مانا گیا ہے، بلکہ کہانیوں کے ذریعے تعلیم دی جا سکتی ہے۔ اسے ایک اعلی کار کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو ابتدائی تعلیم کو دلچسپ بنا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے یہ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک میں اعلیٰ تعلیم میں جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے اس میں 2 نئے ٹولز کا اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ 2 ٹولز ہیں اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اور اسٹوری ری ٹیلنگ میتھڈ۔ اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج سے 5000 قبل جب کہانیوں کی ابتدا ہوئی تھی، جب کوئی رسم الخط نہیں تھے، اس وقت کہانیاں بولی جاتی تھیں تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے تمام رسوم اور عقائد کی تعلیم بچوں تک ہو سکے، جسے سینہ بسینہ منتقل کیا جاتا رہا۔ تو اس وقت بھی کہانیوں کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا گیا تھا تعلیم و تربیت کے لیے۔ وہی کام آج بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ سے بچوں کو پڑھایا جائے تو یقیناً وہ پڑھنے میں دلچسپی لیں گے، وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے تعلیم سزا سے مزہ میں بدل جائے گی۔ دوسرا جو طریقہ ریسرچ میتھڈولوجی میں اسٹوری ری ٹیلنگ میتھڈ کے نام سے دیا گیا، اگر ابن انشا کا مثال دی جائے اردو کی آخری کتاب، تو غالباً وہ اسٹوری ری ٹیلنگ میتھڈ کی ایک شاندار مثال ہوگی، جس میں کوئی بھی کہانی اپنے انداز میں، ایک نئے انداز میں بچوں کو بتائی جا سکتی ہے۔ اگر نصاب کا کوئی سبق کہانی کی شکل میں کوئی استاد اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں ایک نئے ڈھنگ سے پیش کرتا ہے تو یقیناً بچوں کی دلچسپی اس میں بڑھے گی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ کہانیاں یا کہانیوں کے ذریعے پڑھانے کا عمل کیسے شروع ہوگا۔ ہر استاد سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی ہے کہ وہ کہانیاں لکھے گا یا لیسن پلان کو کہانیوں کی شکل میں تبدیل کرے گا، اور نہ ہی ہر شخص میں تخلیقی صلاحیت ہوا کرتی ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتوں سے مالک دو جہاں نے نوازا ہے۔ اردو کے ادیب بلکہ اساتذہ جو مختلف مضامین کی تعلیم دیتے ہیں، وہ ان میں سے چند کہانیاں لکھنے یا اسباق کو کہانیوں کی شکل میں بدلنے کا کام شروع کر سکتے ہیں، اور اپنے انداز میں دوسری کہانیوں کو سنا سکتے ہیں، یعنی اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ اور ری ٹیلنگ میتھڈ کا استعمال کر سکتے ہیں۔
میں نے ابتدا کی کہ یہ کام ممکن ہے اور یہ مشن چلایا کہ آئیے تعلیم کو سزا سے مزہ میں بدل دیں۔ اس سلسلے میں نے تجربہ کیا اور جس مضمون کو میں نے چنا کہ جسے کہانیوں کی شکل میں پڑھایا جائے وہ خشک ترین مضمون ہے، یعنی سائنس۔ اگر سائنس کے اسباق کو یا لیسن پلان کو کہانیوں کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے کوشش کی ہے، تو یقیناً دوسرے مضامین کو کہانیوں کی شکل میں بدلنا بہت مشکل نہیں ہوگا۔ اساتذہ کے علاوہ ادیبوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ فرض ہے کہ وہ تعلیم میں سدھار لانے کے لیے، اسے دلچسپ بنانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ اخلاقی کہانیوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، تفریحی کہانیاں ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ذمہ داری کا کام ہے کہ کہانیوں کے ذریعے تعلیم دی جائے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، ہمارے بزرگان اور علماء کرام یہ کام انجام دیتے رہے ہیں۔ کتنے ہی قصے ہیں، ابن سعدی کی تمام حکایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ تربیت دینے کا ایک بہترین طریقہ حکایات ہیں، کہانیاں ہیں۔ آئیے اس مشن کو کامیاب بنائیے اور ابتدائی تعلیم کو سزا سے مزہ میں بدل دیجیے۔